یہ نکتہ ایک تو عشق و محبت کی وجہ سے سنا رہا ہوں، صحابہ کا جو جذبہ تھا محبت کا امام الانبیاء سے، اور دوسرا میں طلباء کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر یہ دوسرا جذبہ بھی پیدا کریں۔ پہلا جذبہ تو ہے نا کہ حفظ کریں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، دوسرا جذبہ بھی پیدا کریں، اپنے اساتذہ کو پڑھانے والے جو مدارس کے حضرات ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، ان کو پیار سے دیکھا کرو، دل میں یہ تمنا لے کر آیا کرو کہ استاد جی کی زیارت بھی کریں گے، استاد جی کو سبق بھی سنائیں گے، تجھے سبق پڑھنے پڑھانے کا بھی ثواب ملے گا، زیارت کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام تو دیوانے تھے اس بات کے، کئی صحابہ اکرام کی تاریخ بتلاتی ہے حضرت ابو ہریرہ ہر وقت حضور کی خدمت میں پڑے ہیں، کمانے کے لیے نہیں جاتے، تجارت کے لیے نہیں جاتے۔ کسی نے کہہ دیا او ابو ہریرہ کماتا کوئی نہیں، کھائے گا کہاں سے، بھوکا مر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے لوگوں مجھے کمانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، مجھے کھانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے میں امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے پیاس لگتی ہے میں چہرے انور کا دیدار کرتا ہوں، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے، اور جتنی زیادہ شدید مجھے بھوک لگی ہو میں اتنا زیادہ تاڑ کے دیکھتا ہوں، میری بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تفصیل کا ٹائم نہیں، ایک دیوانے کی بات بتاؤں جس کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے۔ مراد یہ تھی کہ اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، قرآن کے لیے، امام الانبیاء کی محبت میں گھر بھی لٹا دیا، اولاد بھی قربان کر دی، جان بھی مال بھی سب کچھ قربان کر دیا۔ دل میں یہ تمنا تھی کہ میرا ابو بکر آج کوئی دعا کر دے، اپنے دل کی تمنا بتلا دے، میں جھولی پھیلا دوں گا، اللہ میری دعا کو قبول فرمائیں گے، ابو بکر کی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، چلو یہ بھی راضی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا او ابو بکر تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے۔ عرض کی آقا میری تو صرف ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ النظر الی وجہک، النظر الی وجہک۔ ترجمہ تو حضرات علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ فیصلہ بادیاں دی تھوڑی زبان چ ترجمہ کر دے ہوں سی کر دواں مزہ بھی آئے گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا النظر الی وجہک، آقا آنکھ میری ہووے تک تیری ہووے، آنکھیں میری ہو رخ انور آپ کا ہو، آنکھیں میری ہو چہرہ انور آپ کا ہو، یہی کام کرتے کرتے زیارت کرتے کرتے میری زندگی ختم ہو جائے، میری تو صرف یہی تمنا ہے، میری تو صرف یہی آرزو ہے آپ کا رخ انور ہو، آپ کا دیدار کرتے کرتے میری زندگی تمام ہو جائے۔ یقیناً امام الانبیاء نے جھولی پھیلا دی ہوگی، مولا میرے ابو بکر کی اس تمنا کو پورا فرما دے، اور پھر میرا گمان ہے اللہ نے فرمایا ہوگا اور میرے محبوب نبی اس کی یہ تمنا پورا کرنے کے لیے پھر آپ کو بھی مشقت اٹھانا پڑے گی۔ حضور نے عرض کیا ہوگا مولا ابو بکر نے میرے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اتنی قربانیاں دی ہیں، اگر اس کی تمنا پوری کرنے کے لیے مجھے تھوڑی مشقت مل جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا او میرے محبوب نبی تیار ہو جاؤ، ہجرت کرو، مکہ چھوڑ دو، بیت اللہ چھوڑ دو، مدینہ منورہ جانا پڑے گا، یہ جدائیاں برداشت کرنی پڑے گی، بیت اللہ سے دور ہونا پڑے گا۔ عرض کی ہوگی مولا ابو بکر صدیق نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے یہ بھی برداشت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ابو بکر کو لو غار ثور میں چلے جاؤ تاکہ اس کی تمنا پوری ہو جائے، میں اللہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہوں، آپ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ پھر غار ثور میں جا کر ابو بکر کو ایسا دیدار کراؤ، ایسی زیارت کراؤ کہ یہ زیارت کرنے
میں وحدہ لا شریک بن جائے۔ یہ ابو بکر کی تمنا ہے نا کہ میں زیارت کروں، میں زیارت کروں، پھر اس کو ایسی زیارت کراؤ کہ اس کی زیارت کرنے میں اور آپ کے زیارت کرانے میں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی حائل نہ ہو اور کوئی شریک بھی نہ ہو۔ آپ ہو اور ابو بکر ہو، اکیلے ہو، بس یہاں بیٹھ کر 3 دن 3 رات تک اپنے چہرے کا دیدار کراتے رہو، وہ کرتے رہو۔